इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉमर्स के लोग और जिनको अवार्ड्स मिले, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी ख़ुशी है कि 44वें एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड्स के अंदर मैं शरीक हूँ और आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने एक्सपोर्ट्स के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल की। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी सख्त ज़रूरत है एक्सपोर्ट करना और ज़ाहिर है उसके साथ साथ इंपोर्ट भी हो, एक बैलेंस रहे, नौकरियां मिलती हैं, टैक्सेशन बढ़ जाता है, बिज़नेस एनवायरनमेंट बेहतर होती है। इसके लिए इस हुकूमत ने, मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि बड़ी कोशिशें की। उसके अंदर सबसे बड़ी कोशिश तो ये होती है कि मुशावरत आपके साथ जारी रही। मुशावरत के बग़ैर अगर बंद कमरों में या ब्यूरोक्रेसी में हम समझें या हुकूमत के लोग ये समझें कि सब कुछ वो जानते हैं, तो असल हकीकत जो लोग ग्राउंड पर हैं उनको पता है। और मुशावरत के बग़ैर जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो इतनी कामयाब नहीं होती, फ़ेल भी होती हैं और इतनी कामयाब नहीं होती। तो ये तो एक बड़ी अच्छी कैफियत है जिसमें आप आएँ। तिजारत बज़ाते ख़ुद और इंटरनेशनल तिजारत उसके साथ साथ हमेशा उसके असरात दुनिया भर की कैफियत की वजह से होते हैं। आज मैं इस बात का ज़िक्र कर रहा था और वो कैफियत कभी कंट्रोल में होते हैं, कभी नहीं होते। आज मैं इस बात का ज़िक्र कर रहा था एक और तकरीब के अंदर कि जो सिविलाइजेशंस दुनिया में बनी है वो दरियाओं के साथ बनी है। पुरानी डैन्यूब यूरोप के अंदर, टाइग्रिस, यूफ्रेट्स मिडल ईस्ट के अंदर, दरियाए नील अफ्रीका में के शुमाल के अंदर, और फिर दरियाए सिंध। तो 5 दरियाओं के साथ सारी सिविलाइजेशंस 3-4 हज़ार साल पहले बनी। और मोहनजोदारो का मैं ज़िक्र भी कर रहा था कि बड़ी ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन थी। उस ज़माने में कोई और सिविलाइजेशन इस बात का दावा नहीं कर सकती कि बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लिविंग थी। नक्शे बने थे जिसकी बुनियाद पर मकान बने थे, जिसकी बुनियाद पर सीवरेज सिस्टम बना था, जिसकी बुनियाद पर दरियाए सिंध से पानी आता था और हर घर में जाता था। इतनी ऑर्गेनाइज्ड। और ये पाकिस्तान जिस खित्ते में है उसी खित्ते की कहानी सुना रहा हूँ, दुनिया में कहीं नहीं था। अच्छा, आबादियाँ बनी, इधर मकान बन गया, उधर मकान बन गया, गली ये घूमती हुई यूँ बनी। आप यूरोप जाइए, यूरोप के अंदर भी आपको बहुत सारी जगहों पर यही नज़र आएगा। आप यहाँ 3000 साल पहले एक मैश पर मकान बने और पहले प्लानिंग हुई, क्योंकि सीवेज सिस्टम पहले बना, घरों के अंदर लैट्रीन्स बने। तो इतनी ऑर्गेनाइज्ड लिविंग एक कौम ने जिसको साबित किया। अच्छा, फिर मैं जो बात आपसे कर रहा था वो ये नहीं कर रहा था कि कितना यहाँ अच्छी सिविलाइजेशन थी। उसके अंदर मैंने ये देखा कि कहाँ ख़त्म क्यों हो गई, अचानक गायब हो गई। ना वहाँ हथियार बनता था, ना वहाँ दीवारें थीं, ना वहाँ हमला हुआ। ख़त्म क्यों हो गई? ख़त्म इस वजह से हुई कि शायद दरियाए सिंध ने अपना रुख बदल लिया। तो सारा पानी का सिस्टम, सारा सीवेज का सिस्टम, वो सब गड़बड़ हो गया और लोग दरिया के साथ कहीं और हिजरत कर गए। तो कुछ आफात, कुछ कैफियत ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पर छोटी सी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, कि कंटेनर्स की कीमतें बढ़ गई। अब हुकूमत मिसाल के तौर पर क्या कर सकती है? उसको सब्सिडाइज़ करे या गंदम को सब्सिडाइज़ करे? बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया में जिस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो पाकिस्तान की हुकूमत जब सब्सिडाइज़ करने जाती है तो बड़ी मुश्किल में आती है कि कहाँ सब्सिडी पहुँचे, जो इफ़ेक्टिव है वहाँ तक पहुँचे, भूख के हवाले से सब्सिडी करे। कोविड के दौरान बहुत बड़ा काम किया कि आप सब लोगों ने अपनी जेबों में हाथ डालकर अपने मज़दूरों को, अपने लोगों को एहतियात किया आपने कि कोई भूखा ना रहे पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए काम किया। तो एक बहुत बड़ी सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी, जबकि हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती थी। चाइना के अंदर वो 3 महीने या 6 महीने भी बंद कर दें तो उनकी जेबें उनकी अपनी मेहनत के साथ इतनी गहरी हैं कि वो 3, 4, 5, 6 महीने टोटल स्टैटिक इकॉनमी को भी वो सपोर्ट कर लेंगे, अपने लोगों को सपोर्ट कर लेंगे। हमारे वो ज़खायर नहीं है। खैर, वो बात
چلتی چلی جائے گی، مگر میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ نے محنت کر کے ایکسپورٹ کی، ایکسپورٹ کے ذریعے اور آپ کی انڈسٹری بنی۔ ایک تو میں یہ سوچ رہا تھا بیٹھ کر کہ انڈسٹری کا زمانہ تو تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن آیا، انڈسٹری کا زمانہ تو بعد میں آیا۔ آج سے 200-300 سال پہلے صرف کامرس ہوتی ہوگی، بنانا اور کامرس پروڈیوس کرتے تھے کاٹیج انڈسٹریز میں، تو چیمبرز آف کامرس ہوتے تھے۔ پھر جب انڈسٹری 200 سال کے اندر انڈسٹری ٹیکسٹائل کے اندر، اسپننگ کے اندر ٹیکسٹائل میں بنی، کول کے اندر انڈسٹری بنی، پھر مینوفیکچرنگ کے اندر، تو پھر انڈسٹری بھی کامرس اینڈ انڈسٹری ہو گیا۔ ایک چیز کا یہاں ذکر نہیں ہے جو آپ سے آگے تیز تیز بھاگ رہی ہے، وہ ہے آئی ٹی۔ بالکل مسنگ ہے، آپ کے ٹائٹل میں مسنگ ہے، آپ کی سوچ میں موجود ہے، مگر آئی ٹی تو اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے کہ اس کے آگے برک اینڈ مورٹر انڈسٹریز پیچھے رہ گئیں۔ سب سے بڑی وضاحت تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ ٹاپ 10 انڈسٹریز یا ٹاپ 10 کمپنیز کو دیکھیں گے تو آئل اینڈ گیس، مینوفیکچرنگ، کارز، اس سے نکل کر اب آئی ٹی بیس، سافٹ ویئر بیس، ایپل، گوگل، مائکروسافٹ، ٹینسینٹس، یہ انڈسٹری، یہ چیزیں آگے آ گئیں۔ تو لہٰذا میں تجویز کر رہا ہوں کہ جب اپنے آپ کو دوبارہ کرسچننگ کیجیے گا، کرسچننگ کہتے ہیں نام رکھنے کو، تو ممکن ہے آپ اس کو سوچیں کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف آئی ٹی، چیمبرز ہی بنوائیے، آئی ٹی، کامرس اینڈ انڈسٹری، تو کمپریہنسو کیفیت آ جائے گی۔ تو آئی ٹی سیکٹر کو مت بھولیں، وہ برک اینڈ مورٹر میں بہت ذکر کرتا رہتا ہوں کہ برک اینڈ مورٹر میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ نئی انڈسٹری بنانے جاتے ہیں 2-3 سال پلاننگ کے اندر، پھر فائنینشیل کلوجر کے اندر، فیزیبلٹیز کے اندر، پھر کھڑا کرنا انڈسٹری کو، پھر اس کو پروفٹ میں لے آنا، بڑا ٹائم لگتا ہے۔ آئی ٹی سیکٹر کے اندر بہت کم ٹائم، اور میں مثالیں یہاں نہیں دوں گا، بڑی مثالیں پاکستانیوں کی بھی موجود ہیں، آپ واقف ہیں اس بات سے، تو لہٰذا انکریج کیجیے اپنے آپ، خود بھی انویسٹ کریں۔ دس از دا نیو ایرا، یہ نیا تیل ہے، یہ نئی سوچ ہے جو ذہن کے ساتھ چلتی ہے، اس میں نئی پود، نئی قوم، نوجوانوں کا کلچر بہت۔ میں یہاں جب آیا اس پریسیڈنسی میں تو میں نے یہ دیکھا کہ بیوروکریٹک ایٹیٹیوڈز بھی اس کو پہچان نہیں رہے تھے، خاندانوں میں اس چیز کو پہچانا نہیں جاتا، وہ بیسیکلی برک اینڈ مورٹر انڈسٹری کی طرف ہیں۔ اس کے لیے محنت کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اپارچونیٹیز ایمرج ہوتی ہیں، اور وہ ممالک اور وہ لوگ آپ میں سے، تاجروں میں سے بھی، انڈسٹریز میں سے بھی، جنہوں نے پہچان لیا کہ اس سیکٹر میں انویسٹ کروں گا، اور آپ نے سونا بھی کمایا مگر پہچانا، تو وہ اپارچونیٹیز آپ نے ذکر کیا مثال کے طور پر کہ چائنا کے ساتھ، یہاں پر اگر چائنا کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے یا ویجز بڑھ رہی ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری باہر لے جائیں اور پاکستان میں لائیں اور چلائیں۔ اچھا، اگر آپ صرف حکومت پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو گاہک تلاش کر کے دے، تو یہ حکومت کرتی نہیں ہے، مگر آپ کے لیے راستے کھولتی ہے۔ جب آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب پرائم منسٹر صاحب باہر لے جاتے ہیں تو آپ کچھ لوگوں کو لے بھی جاتے ہیں تاکہ ایک کمیونیکیشن بنے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک کمپنی دیکھی لاہور کے اندر، وہ چائنا کی چیلنج کے نام سے، اور وہ یہاں 8 مہینے میں سیٹ اپ ہوئی، اور ان کی ایکسپورٹ تقریباً 70 یا 80 ملین ڈالر ہو گئی ٹوٹل چائنیز انویسٹمنٹ۔ مگر بیوروکریسی نے، لوگوں نے، ہم نے، وی بینٹ اوور بیکورڈز ٹو ہیلپ دم۔ اب وہ ورڈ آف ماؤتھ چلے گا۔ میں جب جاپان گیا تو میں نے وہاں ان کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے میں نے کہا کہ تم لوگوں کا ایکسپیرینس پاکستان میں تو بہت ہی اچھا ہے، آٹو انڈسٹری پاکستان کے اندر صرف جاپنیز رہی اینڈ آلویز پروفٹ میکنگ، تو تم لوگ تو عادی ہو، تم لوگ واقف ہو، جیسے اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں کاروبار کرے گا تو واقف ہے یہاں کے کلچر سے، یہاں کے لوگوں سے، تو اس کے لیے زیادہ آسانی ہے بمقابلے کو کوئی امریکن یا یورپین خود یہاں آ کر اکیلا شروع کرے۔ اسی وجہ سے لوگ جوائنٹ وینچرز بناتے ہیں، تو لہٰذا اپارچونیٹیز بڑی ہیں، پہچاننے کی دیر ہوتی ہے۔ کووڈ نے بہت ساری چیزیں پہچانوا دیں، ڈسٹنس لرننگ پہچانوا دی، ہائیبرڈ لرننگ پہچانوا دی، تھی موجود،
ٹولز موجود تھے، 10-15 سال سے ٹولز موجود تھے. مجھ جیسا آدمی چائنا میں تقریر کر رہا تھا کہ ڈسٹنس لرننگ کرو، پاکستان نے پہچانا نہیں. اور میرے یہاں آنے کے بعد بھی اگر کووڈ نہیں ہوتا تو میں محنت ہی کرتا رہتا، مگر پاکستان میں پہچانا نہیں جاتا یہ کیفیت کہ دیکھو ڈسٹنس لرننگ ہو سکتی ہے. تو میں اس ڈائریکشن میں بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس میں بھی میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو کہ تعلیم ہائر ایجوکیشن کے اندر کتنا ضروری ہے کہ پاکستان کے لوگ جو انٹرمیڈیٹ کریں وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں. مگر آپ سے مخصوص میری درخواست بھی ہے، جو آپ کر رہے ہیں یقیناً کرتے رہیے. آپ نے کچھ اپنے پرابلمس کا ذکر کیا. میں ساری عمر یہ سنتا رہا ہوں کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، مگر کہیں بات بنتی نہیں ہے. جب ٹیکس لگتا ہے تو ایک پریشانی کی کیفیت ہے، اور آپ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ٹیکس لگا اور ٹیکس والا جو ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائے گا تو ہمیں تنگ کرے گا، یہ رشوت خوری کا بازار گرم ہوگا. تو یہ آپ کی کنسرنز بڑی جینوئن ہے. مگر اس حکومت نے خاص طور پر یہ اہتمام کیا کہ ڈاکیومنٹیشن آف دی اکانومی پرائرٹی ہے. اس کے اندر اگر ریزسٹنس ہوتا ہے تو وہ نامناسب ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ تنگ نہ ہوں آپ، ڈاکیومنٹیشن ضروری ہے. آپ بحث اس بات پر کریں کہ ٹیکس کم کرو، اس پر نہیں کہ ڈاکیومنٹ مت کرو اکانومی کو. کوئی تک نہیں بنتا کہ جی آپ ڈاکیومنٹ نہیں کریں ہم دیں گے آپ کو ٹیکس. بھئی اگر حکومت زیادہ ٹیکس کر رہی ہے تو کہو کہ کم کریں، مگر ڈاکیومنٹ کریں. یہ بے انتہا ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے. اور بہت سارے فارن ملٹی نیشنلز یہاں آ کر ٹیکس دے کر کمائی کرتی ہیں، تو ہم کیوں ٹیکس ایویٹ کریں؟ اور آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے. آپ لوگ رسپانسبل ٹیکس پیئرز ہیں، آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے. مگر پاکستان کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ ڈاکیومنٹ نہیں ہوگا تو لہٰذا وہاں گڑبڑ ہوگی. حکومت ٹیکس نہیں کرے گی تو آپ کو بینیفٹس کیسے دے گی؟ آپ بینیفٹس کے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بینیفٹ ملے. کچھ ذرا سا اور یہاں پر آپ ہلکا کر دیں، یہاں پر ٹیکس کم کر دیں، یقیناً کریں. مگر دیکھو ٹیکس لے کر ہی تو نیچے کی سب لوگوں کی روزی، لوگوں کا کام، لوگوں کو ہینڈل کرنا، احساس پروگرام ہے، جو کچھ بھی ہے ٹیکس کے ساتھ ہی تو چلتا ہے. ٹیکس نہیں ہوگا تو معاملہ مسئلہ ہے. یہی آپ نے فرمایا کہ سرکولر ڈیٹ مثال کے طور پر ایک ایشو بنا ہوا ہے. اب اس کو کہیں نہ کہیں سے ریونیو تو آئے گا نا. یہ تو بالکل آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کوئی تیل کا کنواں نکل آئے تو ایکسپورٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود ہی ایکسپورٹ ہو جائے گا. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ تو یا تو اگر وہ نہیں ہے تو ہماری محنت ہی ہمارا تیل ہے. آپ جو محنت کرتے ہیں، انڈسٹری لگاتے ہیں، یہی ہمارا تیل ہے. اور تیل ویل سے کوئی ملک بنتے نہیں ہیں. آپ نے بھی دیکھ لیا ہے، بڑے بڑے ممالک تیل نکلا، تیل نیشنز بنتی ہیں یہاں سے، تعلیم سے، صحت سے، انٹرپرونرشپ سے اور انسٹیٹیوشن سے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ورثے میں ملی اور ٹائم لگ رہا ہے آپ کو ہینڈل کرنے میں اور حکومت کو ہینڈل کرنے کے لیے. مگر ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اب آپ لوگ ایکسپورٹرز ہیں، آپ لوگ اس دور سے گزرے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی کی گئی. کچھ ہمارا ہاتھ ہوگا اس میں، کچھ دوسروں کا ہاتھ ہوگا. اینڈ یو آر فائٹنگ دیٹ بیٹل. کبھی دہشت گردی کا لیبل لگ گیا، کبھی ڈس آنیسٹی کا لیبل لگایا گیا. ان چیزوں کو آپ بیٹل کرتے رہے ہیں. جو ایکسپورٹرز ہیں، خاص طور پر وہ جو صرف پاکستان میں کاروبار کرتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا کیفیت ہے. ایکسپورٹرز کو خاص طور پر آپ کے یہاں دہشت گردی کے الارم کی وجہ سے آپ کے یہاں لوگ نہیں آتے تھے، کہتے تھے دبئی آ کر مل لو. لہٰذا آپ کی ایکسپورٹس بھی نہیں بنتی تھیں. اس سے آپ گزر رہے ہیں، گزر چکے ہیں. مگر آپ کا برانڈ اب آپ کو چمکانا پڑے گا. ایک برانڈ ہے فٹ بال کا برانڈ مثال کے طور پر، فارماسیوٹیکل کا برانڈ، مسالوں کا برانڈ. یہ برانڈ الگ الگ ہیں. ایک ہے پاکستان کا برانڈ، پاکستان کا نام کسی برانڈ کے ساتھ لگنا، وہ ذمہ داری آپ کی ہے. یہ برانڈ پاکستان جو ہے نا، اس کو چمکانا، اس کو پالش کرنا. اور کیسے آئے گا یہ آئے گا ریلائبلٹی سے. جب دنیا آپ کو ٹرسٹ وردی سمجھنے لگے گی.
آپ دھوکہ دینے والے لوگ نہیں ہیں اور ہیں بھی نہیں. آپ اپنی زبان کے پکے ہیں اور ہیں بھی. تو اگر یہ ٹرسٹ دنیا میں آ جائے ایک نئی برانڈ کے ساتھ, دیکھو جو کمپٹیشن ہے وہ عام کمپٹیشن کے اندر آپ ان کے ساتھ بھاگیں گے, بڑی محنت کریں گے, مگر آپ کو ایج جن چیزوں سے حاصل ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ برانڈ پاکستان کو جیسے جیسے آپ چمکائیں گے ہوگا. آج کل آپ کو ایک اپورچونٹی مل رہی ہے, اللہ کی طرف سے مل رہی ہے کہ افغانستان میں امن کا امکان ہے. اس سے بڑی ہیوج اپورچونٹی اللہ کی دین ہے, مگر جیو پالیٹکس کا شکار ہے یہ کیفیت. آپ اور ہم پریشان ہیں, جیو پالیٹکس کا شکار ہے. جیو پالیٹکس ایک عجیب کروٹ لے رہی ہے جو ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں تھا. کبھی پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے, کبھی ان کے اوپر بندشیں لگانے کا امکان ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن سے پاکستان کو اور آپ لوگوں کو ایکسپورٹ کے حوالے سے جتنا بینیفٹ ملے گا ریکنسٹرکشن آف افغانستان کے اندر, نو ہاؤ کے حوالے سے, پڑوس کے اندر اس سے بڑا نو ہاؤ کہاں ہوگا گڈز کے حوالے سے. صرف افغانستان کا نہیں, افغانستان میں امن ہو تو آپ نے خود ذکر کیا تاجکستان, ازبیکستان بے چین ہے. جتنا میں ملا ہوں, تاجک صدر یہاں تشریف لائے تھے چند مہینے پہلے, بے چین تھے اس بات پر کہ بھئی ہمیں راستہ چاہیے گوادر تک. ان لوگوں نے ویئر ہاؤسنگ فیسلٹیز گوادر میں لے لی ہیں صرف اس نیت سے کہ جیسے ہی راستہ کھلے گا. اس نے کہا کہ جناب, انہوں نے کہا کہ میں گڈز بھیجتا ہوں, اگر روس کے ذریعے ماسکو کے ذریعے جائے تو 6000 میل ہے. پاکستان کو اتنا شارٹ ہے کہ آپ کو, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو کراچی جانے میں 1 گھنٹہ 55 منٹ لگتے ہیں, مجھے یہاں آنے میں 1 گھنٹہ 10 منٹ لگے اسلام آباد. تو وہ خود بے چین ہیں, جس کو انگریزی میں کہیں دے آر سیلیویٹنگ ایٹ دا پراسپیکٹ کہ پاکستان کا راستہ, پاکستان کے ذریعے راستہ کھل جائے گا. اچھا, اور آپ لوگ تاجر اگین, آپ لوگ اپورچونیٹیز تلاش کریں گے, حکومت مارکیٹ تھوڑی تلاش کرے گی. آپ لوگ, میں جو لاہور کی مثال دے رہا تھا, اس میں حکومت نے صرف یہ اہتمام کیا کہ انڈسٹری سیٹ اپ کرنے میں 8 months میں انہوں نے سیٹ اپ کر لی. دے امپلوائے 3000 پیپل, 8 مہینے میں سیٹ اپ کر لی, اور انہوں نے کوئی ٹیکس بینیفٹ بھی نہیں لیا. اب وہ اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے جو 2-3 باتیں آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا, ایک تو برانڈ پاکستان کی ہے, میں نے آپ سے کہی. دوسری میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ مجھے خوشی ہوئی یہاں دیکھ کر کہ خواتین بھی ایوارڈز لینے آئیں. اچھا, یہ بہت ضروری ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لون لینا تو آتا ہے نا, آپ کی انڈسٹری کے اندر لون تو بنیادی چیز ہے نا. خواتین کو لون لینا نہیں آتا, مجھے نہیں آتا کیونکہ میں اس انڈسٹری میں نہیں ہوں. حکومت کے پاس لونز موجود ہیں چھوٹے اور بڑے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فیسیلیٹیشن ڈیسک ہی نہیں بنائیے بلکہ اس سے آگے بڑھیے. مجھے معلوم ہے کہ بینکس کے پاس خواتین کے انٹرپرونرشپ کے لیے لونز کم انٹرسٹ پر ہیں. جتنے حکومت نے کہا ہے بینکس کو دینے کے لیے, اتنی خواتین بھی نہیں پہنچیں, 4-5% بھی استعمال نہیں ہوا. تو خواتین کی انٹرپرونرشپ اور ان کے لیے راستہ نہیں کھولیں گے تو یہ آپ کو معلوم ہے ایس ایم ایز کے ذریعے چائنا نے ترقی کی. آپ سمجھتے ہیں بڑی انڈسٹری کے ذریعے صرف پاکستان ترقی کرے گا؟ نہیں, 60-70% کام, آپ میں سے بہت سارے ایس ایم ایز سے انڈسٹری, بڑی انڈسٹری میں آئے ہیں. 70% کام جو ہے وہ ایس ایم ایز میں ہوگا, دا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز. اس میں آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کریں. دوسرے یہ کہ خواتین امپلائمنٹ پر توجہ دیں. میں جانتا ہوں پچھلے دنوں سیالکوٹ نے کچھ ایوارڈز دیے, وہاں انڈسٹریز کے لیے ٹوٹل اہتمام کیا. گھر سے بس لے جائے, گھر تک لائے, انوائرمنٹ انہوں نے پیدا کی, سیکیورٹی پیدا کی. نتیجہ یہ ہوا کہ خواتین آرام سے وداؤٹ اینی فیئر آف ہراسمنٹ وہاں آتی ہیں. تو ایسا ماحول آپ ہی سے درخواست کر سکتا ہوں, آپ امپلائر بھی تو ہیں بڑے بڑے, تو ادھر بھی آپ توجہ دیں. تیسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسیبلڈ لوگ, ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ, آپ نے ایک خاتون کو دیکھا ہوگا جنہوں نے ریپرزینٹ کیا ابھی باہر, بڑا کام, کتنا سنہرا. ہاؤ پراؤڈ آئی ایم اینڈ دا کنٹری از کہ ایسے لوگوں کو بھی پاکستان نے موقع دیا. انہی کے بھائی آلسو ویژولی ڈسیبلڈ, ان کو ہم نے شاید ایوارڈ بھی دیا. ان کو
कोर्ट से जाकर मुकदमा लड़ना पड़ा कि आई कैन बी ए लॉयर एंड आई कैन बी ए जज एंड ही इज़ अ जज। तो ये स्किल सेट उनका डेवलप करें, मगर करें। हुकूमत 5% और 2% के बीच में वैसिलेट कर रही है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। आप अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर इसका अहतमाम ज़रूर करें। फिगर्स ये हैं दुनिया के कि 10-12% डिफरेंटली एबल्ड लोग हर माशरे में हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन इंडस्ट्रीज़ को जिन्होंने, एक इदारे ने जो फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, कराची के अंदर एक आउटलेट खोला है जो सिर्फ हियरिंग डिसेबल्ड लोग चलाते हैं, कोई एक आदमी और नहीं है हियरिंग डिसेबल्ड। क्यों नहीं कर सकते? लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, दिस इज़ अ मैटर ऑफ रिक्वेस्ट, कंपैशन नहीं, नॉट अलोन कंपैशन। क्योंकि कंपैशन में आपने नौकरी दे दी, परफॉर्म नहीं कर रहा, स्किल डेवलप भी करें ताकि वो भी खुश रहे और आप भी खुश रहें। मैं ये समझता हूँ कि ये इस एतबार से पाकिस्तान के अंदर जो कैफियत आप लोगों की मेहनत के साथ बढ़ती चली जा रही है, उसके अंदर दुनिया के अंदर आजकल हर कॉरपोरेशन के ऊपर ये चीज़ देखी जाती है। 5 चीज़ें नहीं लग गई। पहले तो सिर्फ ये था कि स्टॉक होल्डर प्रॉफिट, जो मालिकान का प्रॉफिट है। अब उसके साथ साथ दुनिया फिक्र कर रही है, व्हाई कांट वी बी द लीडर। दुनिया ये फिक्र कर रही है कि जब सिर्फ स्टॉक होल्डर के साथ मत देखो, अपने मज़दूरों का ख्याल रखो। और आप लोग रखते हैं। मैं चाहता हूँ हमदर्दी आपके यहाँ और बढ़नी चाहिए, फिलैंथ्रोपी आपके यहाँ बेइंतहा है। तो दुनिया कहती है कि अब मज़दूरों का भी ख्याल रखो। दुनिया ये कहती है कि एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखो, पोल्यूशन का आप ख्याल रखें, किसी तरह से उसको हैंडल करें। और दुनिया आज की बात करती है और मुस्तक़बिल की बात से कि आप रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री हैं जो मुस्तक़बिल के अंदर भी पाकिस्तान के अवाम के हवाले से आप बेनिफिशियल हैं, और आपके जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयमेंट है ये सब क्लियर है। दुनिया में आज लोन्स, इसके मखसूस नंबर रख लिए लोगों ने, लोन्स नहीं देते, उनको ज़्यादा आसानी से देते हैं जो लेबर के हवाले से रिस्पॉन्सिबल हैं। बल्कि ममालिक आपको जो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, तो अब वो आपसे भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि लेबर के एतबार से कोई ऐसा नहीं करो कि जिसके अंदर चाइल्ड लेबर इस्तेमाल हो जाए, या लेबर के एतबार से उनको वो फैसिलिटीज़ ना हो। तो इन गुजारिशात के साथ और इस उम्मीद के साथ कि सबसे रिस्पॉन्सिबल सेक्टर माशाल्लाह अवार्ड विनर्स हैं, ये चैम्बर्स हैं, ये फेडरेशंस हैं, पाकिस्तान को तजारती महाज पर जो जीत दिलवाएंगे वो आप लोग दिलवाएंगे। और उसके अंदर हर चीज़ टेंजिबल और तराजू में और पैसे के तराजू में नहीं तोली जाती, एक जज्बात के तराजू में और एक उभरता हुआ, चमकता हुआ, खूबसूरत से पाकिस्तान के तराजू में भी बातें तोली जाती हैं। शुक्रिया ख्वातीन।